الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ علیہ العظیم. یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کے پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سوچتے ہو. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اے لوگو، اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی. وہ جنتوں کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں ہمیشہ ان کو رہنا ہے. اور اس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ان کے درمیان ہم پھوٹ ڈال دیں گے اور انہی کے شریک ان سے کہیں گے کہ نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ہمارے اور تمہارے درمیان تو خدا کی گواہی کافی ہے، اور اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھے گا اور سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور سارے جھوٹ جو لوگوں نے گڑھ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. گزشتہ ہفتے چونکہ ناغا ہو گیا، دوسرے موضوع کے اوپر درس ہوا، اس لیے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین جو تھے حضور سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. اس بات کی نشانی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور آپ کا دین دین صداقت ہے. اس کے اوپر آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. قرآن کریم سے سوال کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم آج ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اور تم نے ہر ظلم و ستم تھوڑا ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، ان کے صحابہ کرام کے اوپر.
تم نے ان کا جینا دوبھر کر دیا، تم نے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، تم نے ان کو دانا کھانا اور پانی بند کر دیا، تم نے ان کو ریتوں پر گھسیٹا اور پہاڑوں کے اوپر ان کو جو ہے تم نے پتھریں مارے، صرف اس جرم میں کہ یہ تمہیں کلمہ حق کی طرف بلاتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے نشے میں مست ہو کر تم نے ہر ظلم و ستم ان بندگان حق کے اوپر توڑے، لیکن کیا یہ زندگی خود کوئی پائیدار حقیقت ہے جس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ تم نے ایک کھلی دعوت حق کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، رسول اقدس کا کردار، صحابہ کرام کا کردار، وہ پاکیزہ معاشرہ جو خدا کی آیتیں بنا رہی ہیں، وہ لوگ جو دوسروں پر نچھاور ہو جانے والے، قربان ہو جانے والے لوگ ہیں، اور جن کی پیشانیاں، جن کے چہرے ان کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ آسمان کی آنکھ نے ان سے سچے چہرے کبھی زندگی زمین کے اوپر نہیں دیکھے، ان کے ہوتے ہوئے تم سچ کی نشانیاں مانگتے ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہے اس دنیا کی زندگی کی لذتوں کا، لیکن خود اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے قرآن کریم اس کو بیان فرما رہا ہے۔ تمہیں اپنی چودراہٹوں کا لالچ ہے، تمہیں اپنے مفادات کا لالچ ہے، تمہاری گدیاں تم سے چھن جائیں گی، تم ڈرتے ہو کہ تمہارے مفادات مجروح ہو جائیں گے اور تم اس لیے اس دعوت حق کے خلاف ہوئے ہو، لیکن خود ان مفادات کی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اور قرآن کا یہ خطاب صرف مکے والوں سے نہیں ہے بلکہ ہر انسان سے ہے جو قرآن کریم کی سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اور جسے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر اس انسان سے قرآن کریم کا خطاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ یہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سبری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہم ان پر اب تو ہماری ہوئے، یہ فصلیں ہماری ہو گئی ہیں، انہم قادرون علیہا، اچانک ہماری طرف سے کوئی حکم، کوئی آندھی، کوئی بگولا، کوئی پالا، کوئی سرد ہوا جس نے ان کی ساری کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا، فجعلناها حصیدا، اور ایسا غارت ہو گئی وہ جیسا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کالم تغنی بالامس۔ یہ ہماری نشانی شب روز تم اس زندگی میں تم دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتی ہے، کھیتیاں بنی سوری کھڑی ہیں۔ قرآن کریم نے زخرفہ لفظ بولا ہے، زخرف یعنی جھوٹی چمک دمک۔ دنیا کی جو زیبائش ہے وہ امیٹیشن ہے، جھوٹی چمک دمک ہے، اس کے پیچھے کوئی فیکٹ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کوئی پائیدار حقیقت نہیں ہے۔ ہم جس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم یہاں سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے سارے مراحل طے کر کے ایک دن مر جاتے ہیں اور بہت مختصر سا لمحہ یہاں پر ہم گزارتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم ایک کمزور کے عالم میں شروع ہوتے ہیں، پھر کمزوری کے عالم میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور پھر ہم بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنی تہذیبیں اٹھی اور فنا ہو گئی، نہ جانے کتنے تخت بچھے اور الٹ دیے گئے، کتنی حکومتیں یہاں پر آئی ہیں اور ختم ہو گئی ہیں، کتنے شہنشاہ، کتنے ذل الہی، کتنے جہاں پناہ یہاں پر اپنے دبدبے دکھا کر چلے گئے۔ زندگی کا یہ سفر جاری ہے، ہم بھی اس زندگی کے سفر میں کہیں ایک بلب کی طرح جل گئے ہیں۔ ہمیں آنے والی صدیوں میں کوئی جانے گا بھی نہیں کب ہم پیدا ہوئے تھے، کیا پیدا ہوئے تھے، ہماری حقیقت کیا ہے زندگی میں۔ کالم تغنی بالامس، یہاں تو ایسا ہو جاتا ہے صفا چٹ جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ آدمی سمجھتا ہے جو کچھ ہے یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا، بس یہ میری بہار، یہ میرا جوبن، یہ سب میرا طاقت ہے، یہ میرا شان و شوکت، یہ میرے دبدبے، یہ میں ہمیشہ ذل الہی اور جہاں پناہی بنا رہوں گا۔ آدمی سمجھتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زندگی میں کھیتیاں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، سجتی ہیں اور اس کے بعد خشک ریت ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آئے دن کی کہانی زمین میں اللہ کی نشانی ہمیں اپنی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ کہا گیا۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، دنیا دارم لا دار رہا، جس کا کوئی گھر نہیں وہ دنیا کو اپنا گھر سمجھ لے۔ دنیا کوئی گھر نہیں ہے، گھر تو وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی نکال نہ سکے کسی کو، گھر وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی کسی کو نکال نہ سکے، اور اپنا مال وہ ہوتا ہے جسے ہم سے کوئی لے نہ سکے۔ لیکن ہم اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتے ہیں، ہم تو جب یہاں جس گھر کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، جس کی بنیادوں میں اپنا خون جگر خرچ کرتے ہیں، جس کو مضبوط مستحکم کرتے ہیں، جس کی آرائش و زیبائش کرتے ہیں، ایک روز جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ڈنڈا ڈولی کر کے نکال دیے جاتے ہیں اس گھر سے۔ وہ ہمارا گھر ہے کہاں؟ کتنے دن کے لیے ایک عارضی قیام ہے۔ گھر وہ ہے جسے ہم نکالے نہ جا سکے، اور مال وہ ہے جو ہم سے چھینا نہ جا سکے۔ لیکن موت کے ساتھ آتی ہے اور سارا مال دوسروں کا ہو جاتا ہے، ہمارا رہتا نہیں ہے۔ وہ ہمارا کہاں رہتا ہے؟ جتنے دن ہم نے کمایا، اکٹھا کیا، سب کچھ کیا، نہ ہمارے بیوی بچے اپنے رہتے، نہ کوئی چیز، نہ ہمارا جسم اپنا ہے دیکھا جائے تو، نہ ہمارا کھانا پینا اپنا ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے اندر ڈائبٹیز ہے تو ہم سب چیز سے محروم ہو جائیں گے، آپ کو ہارٹ کی بیماری ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، ہماری آنکھوں کے سامنے انواع اقسام کی نعمتیں سجی ہوں گی، ہم کھا نہیں سکتے، کون سا ہمارا کھانا ہے؟
نہ جانے کتنی جو ہم دیکھتے ہیں مالداروں کو دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ان کے جو ہے نوکر جو ہے ان سے بہتر کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کو ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، نمک وہ نہیں کھا سکتے، چکنائی وہ نہیں کھا سکتے، شکر وہ نہیں کھا سکتے. دنیا کوئی مزہ انسان کا یہاں ہے کیا دنیا میں، جتنی اس کو خدا کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے عارضی طور سے وہ ہے، جسم اس کا اپنا نہیں ہے. آنکھ چلی جاتی ہے، کان چلے جاتے ہیں، ناک چلی جاتی ہے، کوئی بھی حملہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے آدمی. کوئی چیز آدمی کی اپنی نہیں ہے، یہ گھر اپنا نہیں ہے، یہ زندگی اپنی نہیں ہے، یہ ایک عارضی حقیقت ہے. بہت تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر ہم اپنے جو کچھ بھی کر رہے ہیں بھاگ دوڑ جدوجہد خون پسینہ زندگی کے پورے جذبات کے ساتھ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، ہر لمحہ اس کے لیے وقف ہے ہمارا. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک چھکڑا ہے جسے ہم کھینچ رہے ہیں اور اس چھکڑے پر لدے ہیں ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری دولت، سب کچھ اس پہ لدا ہوا ہے. ہم تو صرف اس کو کھینچ رہے ہیں محض. جب تک بھی کھینچنا ہے اس کو، ذمہ داریوں کا یہ سفر، اور جہاں ہماری منزل آ جائے گی ہم اس کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے، ہم اس کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے سب کچھ جتنا بھی ہے. صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو دولت اور مال ہے تمہارا، جو زینت دنیا ہے، جو زخرف قرآن کریم اس کے لیے ایگزیکٹ لفظ بولا ہے، امیٹیشن، خالی دکھاوے بھر کی، جھوٹ، ایک دم ایک فریب نظر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی شوپنہار کا یا مہاتما بدھ کا فلسفہ نہیں ہے. قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں دکھ اور اذیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہی گیان پراپت کیا یہ بدھی ورش کے نیچے کہ دنیا میں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کا یہ فلسفہ نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی ہے دکھ ہی دکھ پاتے ہیں، دکھ کے علاوہ ہم کچھ نہیں پاتے. مہاتما بدھ نے جو حاصل کیا وہ ایک دکھ پاتے ہیں بس. خوشی بھی اس لیے آتی ہے کہ ہمارے دکھ کے احساس کو گہرا کر دیتی ہے، بس خوشی بھی اس لیے آتی ہے. نہ خوشیاں ہوتی نہ دکھ کا احساس ہوتا. ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، جب وہ چھنتی ہے تو ہمارا دکھ اور گہرا ہو جاتا ہے. دن اس لیے نکلتا ہے تاکہ رات کی تاریکی ہمیں اور بھی زیادہ گہری دکھائی دے. یہ مہاتما بدھ کا فلسفہ ہے کہ دنیا میں کانٹے پھولوں کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کانٹوں کا دکھ اور زیادہ محسوس ہو، کانٹے اور زیادہ چبھے ہمیں اور زیادہ لگے. تو یہاں پر دکھ ہی دکھ ہے ایسا نہیں قرآن کریم کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے. یہاں پر دکھ بھی ہے اور سکھ بھی ہے، اور یہ آمیزہ ہے، یہ سب مکس اپ ہے. یہاں پر ملا دیا ہے اللہ نے دکھ کو بھی اور سکھ کو بھی، اور یہ امتحان کے لیے ملا دیا ہے. تم دیکھو کون سا راستہ اپناتے ہو. اس میں سے جب اللہ تعالیٰ سارے کانٹے چن لے گا اور سارے دکھ چن لے گا تو اسی کو جہنم کہے گا، اور اسی میں جب سارے سکھ اور سارے پھول چن لے گا تو وہی جنت کہلائے گی. یہی جو آج مکس اپ ہے، ان میں سے جب سارے دکھ نکال لیے جائیں گے تو یہ جنت بن جائے گی اور وہ جہنم بن جائے گی. اور آج یہ سب ملا جلا ہے. تو ملا جلا ہے اس لیے امتحان کے لیے ہے کہ ہم دیکھیں ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں، اور اس کو ہم زندگی کو اسٹیشن سمجھتے ہیں، سرائے سمجھتے ہیں، یا اس کو ایک مستقل یہ نہیں سمجھتے ہم نے کوئی گھر بنا لیا ہے. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کن غریب او عابر سبیل. حضرت عائشہ سے حضور فرماتے ہیں عائشہ میں ہوں کیا سوائے اس کے ایک مسافر ہے جو جا رہا ہے، راستے میں ایک پیڑ ملا، ٹھہر گیا تھوڑی دیر تاکہ چھاؤں لے لے اور آگے اس کو پھر دھوپ میں جانا ہے. سفر تو ختم ہونا نہیں ہے، سفر تو چلتا رہنا ہے، یہ باقی ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کھیتی کی مثال دے رہا ہے کہ کھیتی ایک عارضی رونق ہوتی ہے، زخرف، امیٹیشن، دکھانے بھر کی، اور اس کے بعد پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. آئے دن یہ کہانی، یہ خوشی و غم اور رنج اور یہ پھول اور کانٹے سب کچھ ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں، سب ملے جلے ہیں. اور یہاں پر کسی بھی آدمی کو، ہر آدمی جانتا ہے کہ پورے دل کی گہرائیوں سے ہنسنا نصیب نہیں ہوتا اس دنیا میں. دنیا میں بھی کہاں اپنا سب کچھ ہے. یعنی جو عارضی طور سے ہے، مان لیجیے کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ 2 مکان ہیں، ایک مکان ٹوٹا پھوٹا خراب ہے مگر اور یہ کہ وہ عارضی بھی ہے، یعنی آپ کو ابھی قبضہ دے دیں گے اس کے اوپر. وہ خراب سا مکان تھا، قبضہ ابھی دیں گے آپ کو، اور مگر 1 مہینے کے لیے دیں گے صرف، پھر 1 مہینے بعد آپ کو نکال لیں گے اس میں سے. لیکن دوسرا ایک مکان ہے جو بہت اچھا ہے اور اس میں سے آپ کو نکالیں گے بھی نہیں، لیکن قبضہ اس کا 1 مہینے کے بعد دیں گے آپ کو. تو آپ کون سا مکان چوائس کریں گے؟ کون سا مکان چوز کریں گے آپ؟ اس میں ظاہر ہے دوسرا مکان آپ لیں گے، پہلا آپ نہیں لیں گے. ایک مکان جو اچھا بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور جس میں سے کوئی آپ کو نکالے گا بھی نہیں، اس کے مقابلے میں آپ وہ گھر کیسے پسند کر لیں گے جو ٹوٹا پھوٹا بھی ہے اور جس میں سے آپ کو نکل بھی جانا ہے؟ اس کو آپ پسند نہیں کریں گے، ذرا سا انتظار کر لیں گے، لیکن آپ اس دوسرے ہی مکان کو پسند کریں گے. خداوند قدوس نے دنیا اور آخرت کی یہی مثال دی ہے. دنیا میں ہم جو رہتے ہیں یہ ایک مکان ہے جو عارضی ہے اور جو ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن اس کے بدلے خدا تعالیٰ آپ سے یدعو الی دار السلام ایک دوسرے مکان کا وعدہ کر رہا ہے جو اس سے بہتر ہے اور جس میں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا، اور جو دارالسلام ہے جس میں فنا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، مٹ جانے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ختم ہو جانے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہے.
آپ اس کی اس انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ یدعو الی دار السلام، وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، آپ اس انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ تو مکان ہے ایک جو ہمیشہ باقی رہے گا، اس میں آپ آنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ یہ دنیا یہ بھی ایک گھر جیسی دکھتی ضرور ہے، اور جو دنیا لوگ آخرت کی بات کرتے ہیں وہ بیوقوف سے لگتے ہیں اس دنیا میں، کہ دنیا کا رواج ہی ہے کہ دنیا بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لذتیں کما رہی ہے، عیش کر رہی ہے، تھرل کی دنیا ہے، ایڈونچر کی دنیا ہے، یہاں مزہ لے رہے ہیں لوگ۔ اس میں کچھ بیوقوف لوگ ایسی بات کرنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب لذتیں عارضی ہیں، تو لوگ وہ بیوقوف سے دکھتے ہیں اس دنیا میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت بیوقوف سے دکھتے ہیں، لیکن کیسے بیوقوف سے؟ اگر آپ غور کریں، آپ بچہ ایک مکان بنا رہا ہے، ریتے کا مکان بنا رہا ہے، پیر پہ تھاپ لیا اس نے ریتے کا مکان، باپ آئے گا اور آن کے ایک لات میں توڑ دے گا اس کو۔ بچے تو یہ کہیں گے سب بیوقوف باپ ہے، ہمارا گھر توڑ دیا، رونے لگتے ہیں کہ ہمارا گھر توڑ دیا، ہمارا گھر توڑ دیا، باپ نے ہمارا گھر توڑی۔ گھر توڑی ہے وہ گھر نہیں ہے، وہ خالی فریب نظر ہے، لیکن بچے کو باپ بیوقوف لگتا ہے کہ میرا گھر توڑ دیا۔ یوں ہی سارے دنیا کے وہ لوگ جو اس عارضی دنیا کی رونقوں میں گم ہیں، جنہیں موت سے انکار تو ہے نہیں، مانتے ہیں کہ ہاں آئے گی، لیکن بیوقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے والے ان کو بیوقوف لگتے ہیں، جیسے اس بچے کو اپنا باپ بیوقوف لگتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موت کا انکار، آپ تو کہہ دیں گے ہم تو موت کا انکار نہیں کر رہے، مانتے ہیں موت کو، موت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے، آپ کیا ایک ملحد، ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی انکار نہیں کر سکتا موت کا، تو بلکہ آپ سے زیادہ مانتا ہے وہ موت کو دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ تو یہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد بھی زندگی چالو رہے گی، وہ تو یہ مانتا ہے کہ موت کے بعد میں موت ہی ہے، بس ختم ہی ہے، تو آپ سے بھی زیادہ موت کو مانتا ہے۔ لیکن خالی ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مان کر بھی اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا نہیں، وہ جاہل ہی مانا جاتا ہے۔ باپ کو مار رہا ہے کوئی آدمی بری طرح سے، اور آپ کہیں ارے یہ باپ ہے، باپ تمہارا باپ، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ باپ ہے، عالم ہے، اس کا تو باپ ہی ہے، اچھی طرح جانتا ہے کہ باپ ہے، لیکن پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں، بتا کیوں رہے ہیں اس کو یہ باپ ہے؟ باپ تم جانتے ضرور ہو، لیکن تمہارا جو عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ تم جان کر بھی جاہل ہی ہو، تمہارا جاننا نہ جاننے کے برابر ہے، جان کر بھی جاہل ہی رہے کہ باپ ہے، مگر باپ کو تم سمجھے نہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ باپ ہے تمہارا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، موت کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن موت کو اس لیے یاد دلاتا ہے، مانا بھی تو کیا مانا تم نے، اس کو عارضی زندگی مان بھی رہے ہو، اور ساری پلاننگ، ساری منصوبہ بندی، ساری جدوجہد تم یہی کے لیے کر رہے ہو، تمہیں ذرا خیال نہیں کہ ایک روز اس منظم اور مربوط کائنات میں جہاں خدا کی ایک ایک چیز ایک پروگرام کے اندر سیٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب نہ لے، یہاں پر خیر و شر کا انجام یکساں ہو۔ تم ایک سیکنڈ کو یہ بات نہیں سوچتے تو تم نے موت کو مان کر بھی کہاں مانا اور جان کر بھی کہاں جانا؟ تم نے نہیں جانا۔ تو خداوند قدوس اس لیے حیات دنیا کو، لوگ کہتے ہیں آج کل کے جو میٹرسٹک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اگر تصور کو مان لیا جائے تو زندگی تو اجاڑ ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی، ٹھیک ہے بس یہاں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، وہاں کے لیے کرنا ہے سب کچھ، تو یہاں تو کوئی سڑک پہ جھاڑو دینے والا بھی نہیں ملے گا، تو پھر دنیا کون سے اٹھائے گا، دنیا کون سنوارے گا، دنیا کون بنائے گا، پیٹ کیسے بھریں گے، کھیتیاں کیسے ہوں گی، یہاں کے لیے ٹائم لگائیں گے، خرچہ کریں گے اپنے ٹائم کا، بیوی بچوں کے لیے کوشش کریں گے، تبھی تو دنیا چلے گی۔ اور اگر قرآن شریف کی بات مان لو کہ بھائی وہ آخرت کی زندگی حقیقت ہے، یہ تو عارضی مکان ہے ٹوٹا پھوٹا، اس کے لیے کیا توجہ دینا، قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے میں انکار نہیں کر رہا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ جن کو آخرت کی طرف میں بلاتا ہوں انہیں دنیا سے محروم نہیں کرتا، دنیا سے محروم نہیں کرتا میں، لیکن البتہ جو دنیا کے ہو جاتے ہیں وہ آخرت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو گھاٹے میں وہ نہیں رہتے جو آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں، دنیا سے وہ محروم نہیں ہوتے، ملتی ہے، لیکن جو اس کو ٹارگیٹ بناتے ہیں وہ وہاں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بیوقوف کون ہے؟ ان دونوں پارٹیز میں بیوقوف کون ہوا پھر؟ وہ جس نے اس کو سب کچھ سمجھا۔ سپوز مان لیجئے قرآن اور سارے مذاہب دنیا کی جھوٹ بولتے ہیں، ایسا مان لیجئے، لیکن سپوز وہ دن آیا تو کون بیوقوف ہے؟ وہ دن آ ہی گیا جس دن عمل کا حساب ہونا ہے، تو کون بیوقوف ہے؟ اور اگر وہ آدمی ایک آدمی زندگی بھر چلیے دنیا میں جو ہے دنیا میں 30-40 دن اس نے عیش نہیں اڑایا تو کون سی بیوقوفی کی بات ہے؟ دنیا کے سارے لوگوں کو مر کر ایک ہی انجام پہ ہو جانا ہے، پھر برابر ہو جائیں گے سارے لوگ۔ دنیا میں اگر ہم تھوڑا سا محروم بھی رہے تو ہماری ساری محرومیاں ختم، 30-40 سال کے بعد جو آدمی کروڑ پتی ارب پتی ہے وہ، اور جس نے ریشمی لحافوں میں گزاری ہے وہ، اور جس نے ٹوٹے بوریوں میں گزاری ہے وہ برابر ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بیوقوف نہیں ہوا، وہ تو بیوقوف نہیں بنا، لیکن وہ ضرور بیوقوف بن گیا جس نے اس دنیا کی حقیقت کو ٹھکرا دیا اور جھٹلا دیا، کیونکہ اگر وہ دن آ گیا
تو قرآن نے کہا یوم الحسرت یوم الفصل، ہائے یہ دن تو آنا تھا، ہم نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آ گیا، اور تمہارے انکار کرنے اور تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو موت کی حقیقت کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم اس لیے بار بار مثالوں سے آپ کو یاد دلاتا ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ یہ دیکھا جائے تو انسان کی مثال بھی ہے، کھیتی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے روح آتی ہے، دنیا مادہ اس میں میٹر ملتا ہے، دونوں مل کر کے انسان کا جسم بنتا ہے، اور بننے کے بعد فاختلط به نبات الارض، پھر وہ لہلہا اٹھتا ہے، انسان جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اپنی پوری چمک دکھا لیتا ہے حتی اذا اخذ الارض زخرفها، ایک بار پھر وہی چورا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہی چورا ہو جاتا ہے۔ وہی کمزوری کا عالم جو بچپن میں تھا کہ اپنے چہرے پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، ایک بار لوٹ کر پھر وہیں آ جاتا ہے۔ چلو مان لو کہ موت تو بہت دور ہے، یہ مان لیا ہم نے، ابھی تو بہت دیر ہے، کر دیکھ لیں گے، لیکن بڑھاپا تو فیکٹ ہے، وہ تو ایک خاص عمر میں آتا ہے۔ زندگی کی جو عمر انجوائے کرنے کی ہے وہ تو بہت تھوڑی سی، بہت لمیٹڈ ہے، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، 10-20 سال کی ساری کہانی ہے، اس کے لیے تو پورا تمہارا سیٹ ہے پروگرام، پورا کا پورا، اور کتنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور مثال میں کہا انما هذه الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ پھر وہیں وہ یہی مثال دی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فترہ مصفرا۔ لعب ولهو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، وزینت اور آرائش ہے، زیبائش ہے، وتفاخر بینکم فی الاموال، پھر مال کے اندر ایک دوسرے سے کمپٹیشن، والاولاد، پھر اولاد میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن، پھر عزت و جاہ میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن۔ یعنی پوری زندگی کا خاکہ ہے انسان کی۔ 10 سال کے تھے تو کھیل میں لعب ولہو میں لگے ہوئے تھے، 20 سال کے ہوئے تو سجنے بننے کا شوق ہو گیا، مطلب ڈھنگ کے کپڑے ہوں، ڈھنگ کا مکان ہو، ذرا ہائی فائی، ذرا اسٹیٹس ہو، یہ ہوا زینت۔ وتفاخر بینکم، اور آگے بڑھے، یہ شوق کم ہوا، میرا مال کتنا ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، 30 سال میں یہ، 40 سال میں یہ شوق لگا، 50 سال میں والاولاد، میری اولاد کتنی ہے، میرا کنبہ کتنا ہے، 60 سال میں میرا مرتبہ، میرا رتبہ، میری عزت، میرا اسٹیٹس کتنا ہے، اس کے بعد یہ شوق ہوا، دیگر پچھلے شوق ختم ہو گئے، ثم یہی جو فترہ مصفرا، اس کے بعد پھر وہی ختم، دیٹس آل دی اینڈ، ختم ہوا، جو کچھ بھی زندگی کی کہانی تھی ختم ہو گئی۔ یہ ہے ٹوٹل پوری زندگی کا ایجنڈا آدمی کی، جو ہر ایک کی زندگی میں سے گزر رہا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش برسی، کونپلیں اٹھی، کھیتی بنی، لہلہائی، شاخیں ایک دوسرے میں گد گئیں، لگا جیسے کہ جنت زمین پہ اتر آئی ہے، اور اس کے بعد دھوپ ہوئی، سب چورا ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔ یہ روز کی کہانی، روز کی نشانی ہے۔ تم کون سی ایک نشانی مانگتے ہو اللہ سے؟ کفار سے خطاب ہے، تم ایک نشانی مانگ رہے ہو، تو اب تمہاری آنکھوں کے سامنے روز کی نشانی ہے، اس کے باوجود تمہاری آنکھوں کے پردے نہیں اٹھتے، ختم نہیں ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ جس منزل سے اور لوگ گزر رہے ہیں تم نہیں گزرو گے اس منزل سے، تم ہمیشہ یوں ہی جوان تڑنگے بنے رہو گے، یوں ہی عیش و آرام کرتے رہو گے۔ وہ دن تمہارے قریب نہیں، آنکھ میچ لو تو شترمکھ چھپا لیتا ہے ریت میں اپنی آنکھ، تو کیا سیلاب رک جاتا ہے ریت کا آنے سے؟ تو آتا ہے۔ ڈوبنے والا آدمی جو ہے آنکھ بند کر لے ڈوبے گا نہیں کیا؟ وہ تو ڈوبے گا۔ تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ نشانی تم ہم سے مانگنے والے، تم نے اپنی آنکھیں اس لیے موند لی اور تم نے اپنی آنکھیں مست کر لی دنیا کی زندگی کے جھوٹے امیٹیشن میں، زخرفہا، صرف جھوٹی چمک دمک، جس کو تم بھی مانتے ہو کہ عارضی اور چند روزہ ہے، اور جس کو باقی رہنا نہیں، اور عین حالت چمک دمک میں آدمی خود تکالیف اور مصائب کا شکار بھی ہوتا ہے، یہ بھی تم دیکھتے ہو۔ دولت ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ بھرا پڑا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ڈاڑھ میں درد ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کچھ کھا نہیں سکتے، سب بیکار ہے زندگی۔ سب کچھ اس دنیا میں تم دیکھتے رہتے ہو، سب کچھ ہے، اور پھر بھی پورا ٹارگٹ یہی ہے، بس یہی کر لینا ہے جو کچھ کر لینا ہے، اور وہاں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، وہ تو چھوڑ رکھا ہے، وہ دیکھا جائے گا کیا پتا ہے کیا پتا ہے نہیں، وہاں تو یہ کر کے چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہ سمجھ رہو کہ عقل مندی کا تم نے بہت اچھا صحیح ایجنڈا بنایا اپنی زندگی کا۔ یہ زخرف ہے، قرآن کہہ رہا ہے جھوٹی تمہاری جھوٹی چمک نے تمہاری آنکھیں چکا چوند کر دی ہیں۔ وزینت، جب دنیا چمک گئی، کھیتی بنی سوری کھڑی ہیں، ظن اہلھا، مالک کھیتیوں کے یوں سمجھ رہے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ بس جیت لیا، ہو گیا، مار لیا پالا، بازی ہماری ہے، اب تو کھیت بن گئے، اب تو کٹنے ہیں، فصلیں آنی ہیں، اب تو بس پیسہ ہوگا گھر میں اور ریل پیل ہوگی۔ اتاہا امرنا لیلا و نہارا، ہمارا ایک حکم آ گیا دن میں یا رات میں، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، اچانک دھگے میں، لیلا و نہارا، کبھی بھی آ سکتا ہے، کوئی پالا، کوئی سرد ہوا، کوئی ٹھیر، کچھ بھی، سب جل گیا، سارا کچھ، بڑے پلان بنائے تھے، بہت کچھ سوچا تھا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، منصوبے سب دفتر میں بند ہو گئے۔ فجعلناها حصیدا،
اور وہ چٹ ہو گئی ایسی کھیتی کا لم تغن بالامس، جیسے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ زندگی کی روزمرہ کہانی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ عقل رکھتے ہوں وہ سوچ سکتے ہیں خدا کی نشانیوں کو۔ دنیا جن کو عقل مند کہتی ہے وہ عقل مند نہیں ہے، دنیا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے، حالانکہ اس کے باوجود بھی آدمی کو انوائے، جس کو کہتے ہیں نفسیات کے ماہرین، آدمی کو چیز حاصل کرنے کے بعد ایک تشنگی کا احساس اور بڑھ جاتا ہے، ملتا کچھ نہیں آدمی کو زندگی میں، ایک فریب ہے یہ سراب۔ جیسے آپ ریگستان میں جائیں، دیکھیں گے دور سے ریت ہے تو ریت کو پانی آپ سمجھیں گے، جائیں گے کہ پانی ہے، جائیں گے تو وہاں ریت ملے گا تو اور آپ کی پیاس بڑھ جاتی ہے۔ دنیا جو ہے اس میں کوئی بھی چیز حاصل ہو جانے کے بعد اپنی کشش کھو بیٹھتی ہے، جب تک ملی نہیں دور رکھی ہے فوج نے کہ پتہ نہیں کتنی اٹریکٹیو چیز ہے، کتنی دلکش چیز ہے، اور جہاں آپ کی ہاتھ انڈر ریچ ہوئی سب چیز ہر کشش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا قاعدہ خداوند قدوس نے رکھا ہے، ملنے کے بعد چیز جھوٹی ہو جاتی ہے۔ آدمی کی جو کچھ بھی کشش زندگی میں ہے وہ صرف طلب میں ہے، چاہنے میں ہے، ورنہ حقیقت دنیا کی زندگی میں کشش ہے نہیں۔ پاس آنے کے بعد ہر چیز بے رنگ اور بے ذائقہ ہو جاتی ہے، لیکن عقل مند دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی میں ہمیں اپنا سارا ٹائم لگانا ہے، اور اللہ کی رضا اور آخرت کی باتیں یہ سب تو مذہب پسندوں کا ڈھکوسلا ہے، یہ تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن کون بیوقوف ہے کون عقل مند، اس کا فائنل ججمنٹ بعد میں ہوگا، ابھی نہیں۔ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کے 6 ایکٹ ہیں تو 5 ڈرامے تک تو ہیرو جو ہے خوب اپنے جو اس کا ویلن ہے خوب عیش کرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھیے بیچارہ ہیرو تو اتنا پٹ رہا ہے، ویلن اتنا عیش کر رہا ہے۔ 5 اور 6 ایکٹ میں لوگ کہتے نہیں ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ، آخری ایکٹ میں دیکھنا کیا ہوگا۔ تو ہم جو ہے ابھی 5 ایکٹ کر رہے ہیں دنیا میں، لیکن ویٹ فار دی لاسٹ ایکٹ، آخر میں کیا ہونا ہے، کون کامیاب ہے کون ناکامیاب، کون عقل مند ہے کون بے عقل، اس کا فیصلہ خداوند قدوس کے حضور ہونا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، یہ دنیا یہ دار السلام نہیں ہے، خدا تم کو انوائٹ کر رہا ہے دار السلام کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ایک ایسا گھر جو سلامتی کا گھر ہے، جس کی لذتوں کو فنا نہیں ہے اور جس کے سکھ میں دکھ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہاں کے تو ہر سکھ میں دکھ ملا ہے تھوڑا سا، یہاں پر جو قہقہ ہر قہقہ میں ایک آنسو گھلا ہوا ہوتا ہے، ہر پھول میں ایک کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی سکھ ایسا نہیں ہے جو دکھ سے خالی ہو۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے تو وہی ہوگا، خالصۃ یوم القیامہ، قل الذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، خداوند قدوس آخرت کے دن تمام سکھ نکال لے گا دکھوں میں سے، خالصۃ یوم القیامہ، خالص کر دے گا ہر سکھ کو۔ یہاں دکھ ملے ہیں ہر سکھ میں، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، اور کم سے کم ایک دکھ تو ہے کہ فنا ہو جانا ہے، ایک عیب ہر شے میں ہے کہ فنا ہو جانا ہے۔ بہت شاندار محل بنایا آپ نے لیکن فنا ہو جانا ہے، آپ خود صحت بنا رہے ہیں لیکن فنا ہو جانا ہے، یہ عیب تو ہے۔ اللہ ایک ایسے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے جس میں فنا نہیں، جس میں دکھ نہیں، دار السلام ہے وہ، اس میں فنا کا دکھ نہیں، اس میں کوئی اذیت نہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن اس راہ پر چلاتا وہ انہی کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بات سب کے سامنے آتی ہے، یہی بات کسی کے دل میں چپ جاتی ہے، یہی بات کسی کے سر پہ سے نکل جاتی ہے۔ ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی بات آدمی کی زندگی کو بدل دیتی ہے، اور وہی بات کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو راہ کے اوپر چلاتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیک راہ پر چلتے ہیں ہم ان کو بھلائی دیتے ہیں، بھلائی کے بدلے بھلائی دیتے ہیں، بلکہ اور زیادہ دیتے ہیں۔ وزیادہ، جو بھلائی وہاں ملنی ہے وہ ملنی ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی وہ بھلائی سے محروم نہیں ہوتے۔ ہمارا تو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا۔ یہاں بھی بھلائی سے محروم ہوتے نہیں، اور وہاں تو خیر بھلائی ہمارا انتظار کر ہی رہی ہے۔ تو زیادہ کی جو ترجمہ کیا گیا ہے، تفسیر کی گئی ہے، وہ کئی کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر آخرت عطا فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا اپنا دیدار۔ حدیث میں ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو کہیں گے پروردگار تو نے ہم کو سب کچھ تو دیا ہے، ہماری ہر خواہش پوری کی ہے، ہمارا ہر دکھ تو نے نکالا ہے، اب تجھ سے ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تمام پردے ہٹا کر اپنے انوار دکھائے گا، تو وہ کہیں گے کہ اس سے بڑی مسرت ہمیں اس جنتوں سے بھی حاصل نہ ہوئی جو ہم کو ملی تھی۔
وہ جنتیں بھی اتنی مسرت نہ دے پائیں گی جتنے اللہ کی رضامندی اور اللہ کا دیدار ان کو دے پائے گا۔ تو زیادہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند قدوس نے فرمایا ہے کہ نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 ٹائم 10 امثالها 10 گنا کر کے دے گا، اور زیادہ گناہ کا تو جتنا تمہارا بنتا ہے پینالٹی اتنی ہی ملے گی، لیکن نیکی کا تمہارا جتنا ثواب بنتا ہے اس کا 10 گنا وہ تم کو دے گا، وہ زیادہ۔ اور زیادہ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی تم کو اپنی نعمتوں اور اپنی برکتوں سے نوازے گا۔ وہاں تو جو دے گا ہی دے گا، لیکن یہاں تم کو جو الگ سے ملے گا، یہ الاؤنس یہ الگ ہے، وہ زیادہ۔ ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلہ، اس روز ان لوگوں کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی۔ جو آدمی ادگے میں اچانک پکڑا جاتا ہے مجرم، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اچانک، لیکن جو لوگ خوشبخت ہوتے ہیں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں۔ اس روز ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، چونکہ یہ انہوں نے منزل پالی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے ہم نے کر لیا گول، ہم پہنچ گئے اپنی منزل تک، ہم ہی کامیاب رہے۔ دنیا ہم کو بیوقوف کہتی تھی، لیکن سچے عقل مند ہم نکلے، اور یہ عقل کے پتلے جو اپنا آپ کہتے تھے آج بیوقوف ہیں، چہرے چمک جائیں گے ان کے۔ آپ نے کرکٹ میں دیکھا نا، گول کرنے کے بعد کیسے کھلاڑی ایک دوسرے کو ہاتھ مارتے ہیں، کیسے چہرے چمک جاتے ہیں، ایسے چمک جائیں گے۔ اس ٹیم کے فاتح ہم رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں اور ان میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کی دنیا میں غلط راہ پر چلے، جزاء السیئۃ بمثلھا، ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے جیسا ان کا جرم ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور چہروں پر ان کے کالوچ ذلت چھا جائے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کالوچ اسی بات کی کہ ہمیں آج بچانے والا کوئی نہیں، اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی وکیل صاحب جو جھوٹا مقدمہ لڑا لیں، ایسے چہرے ہو جائیں گے۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ دوزخ کے مستحق جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، اگلے پچھلے جتنی نسلیں گزری جن کی خدا کے علاوہ پرستش کی گئی وہ معبود، اور جنہوں نے پرستش کی وہ سارے ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر جن کو پوجا جاتا تھا دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، جن کو خدا مانا جاتا تھا خدا کے علاوہ دنیا میں، جن کے ڈنکے پٹتے تھے دنیا میں اللہ کے علاوہ، ہم ان سے کہیں گے مکانکم، اپنی جگہ۔ یہ مفسر صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہاں قفو مستحضر، قفو جو ہے مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی ٹھہرو اپنی جگہ۔ ٹھہرو کا لفظ جو ہے اس میں گویا سائلنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ مکانکم، اپنی جگہ۔ جب شدید غصے میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو بات پوری نہیں کہتا، تمہیں وہیں کھڑا رہنا، تو کہتے ہیں بس اپنی جگہ، اپنی جگہ، اس سے آگے نہیں۔ یہ انداز ہے قرآن کریم، اپنی جگہ وہیں۔ مکانکم انتم شرکاء، تم بھی تمہارے پوجنے والے بھی، سب اپنی جگہ رہو۔ فزیّلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ جو پوجنے والے ہیں، جن کو پوجا گیا دنیا میں، ایک دوسرے کے دوست نہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہاں پھوٹ پڑ جائے گی۔ وقال شرکاؤہم، اور جنہیں پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ غلط ہے، جھوٹ ہے، ہماری کوئی عبادت نہیں، ہماری عبادت تم نے نہیں کی بالکل بھی۔ ہم سے کیا تعلق تمہارا؟ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک خیالی وجود تم نے بنایا تھا، وہ تمہارا اپنا بنایا ہوا تھا، ہم تھوڑی تھے۔ رام کو مثال کے طور پر تم خدا بنا رہے تھے۔ شری رام کہہ دیں گے میں تو ایک سیدھا سادہ راجا تھا، اپنی بیوی سے راج پاٹ چلا رہا تھا، تم نے مجھے بھگوان بنا دیا، تم جانو تمہارا کام جانے، میری تھوڑی کرتے تھے تم پرستی، یہ تمہارے ذہن میں بنایا ہوا ایک تھا جس کی تم کرتے تھے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے تم میری پرستش کرتے تھے، میں تو ایک پہاڑی پہ واز دینے والا سیدھا سا ایک خدا کا پیغمبر تھا، تمہیں بلاتا تھا، میں نے خود زخم کھاتا تھا، چوٹیں کھاتا تھا، تمہارے درمیان رہتا تھا۔ اب تم نے ایک خدا کا بیٹا اپنے ذہن میں بنایا تھا، اس کا نام تم نے عیسیٰ رکھ لیا، میرے اوپر نہیں ہے۔ تم اس کو پوجا کرتے تھے، مجھے نہیں پوجا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پوجو یا میری پرستش کرو۔ تم نے عیسیٰ کے نام سے جس کو پوجا وہ میں نہیں تھا، وہ تمہارا اپنا بنایا ہوا کوئی انسان تھا جو دماغ میں بنایا تھا، مجھے تھوڑی پوجتے تھے، مجھے نہیں پوجا کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اور اللہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں تو تمہاری پرستش کی خبر تک نہ تھی، تم کیا کر رہے ہو، کیا کوتک کر رہے ہو، ہمیں معلوم تک نہ تھا۔ تم کاہے کو آج ہمارے پر دال بھگو رہے ہو؟
ہم تمہاری سفارش کریں، ہم تمہارے لیے لڑیں، ہم تمہیں بچا کے یہاں سے لے جائیں اللہ کے ہاتھ سے؟ یہ ممکن نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس روز چیک کر لے گا ہر آدمی جو کچھ کر کے آیا ہے، خود چیک کر لے گا، تبلو جانچ لے گا، پرکھ لے گا، خود اکیلا اپنے آپ بھگتے گا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا اس کو بچانے کے لیے، خود چیک کر لے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو یہی ہمارے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کو ہم بڑا بناتے ہیں، دنیا میں زعما کہلاتے ہیں، جو ہمارے جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں، جن کے فالوور ہم ہیں، یہ سب ہم کو بچائیں گے، وہاں پر ہمارا بڑا ویلکم ہوگا، بڑا استقبالیہ ہم کو دیے جائیں گے، ہمارے لیے فرش راہ ہوں گے، بچھڑے ہوں گے، سیدھے چھٹ کے صاف جائیں گے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں، سارے غائب، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے بچانے کے لیے، کوئی بھی اپنا نہیں ہے جو کو بچا کے لے جائے۔ ضل عنہم ما كانوا يفترون، جتنے جھوٹے سہارے بنائے تھے سب گم، ہوا، ایک بھی نہیں وہاں پہ دکھ رہا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بے سہارا بالکل، اور بچانے والی کوئی طاقت نہیں۔ ایک منظر خداوند قدوس نے ایک عکاسی کی ہے اس دن کی، تاکہ ہمارے سامنے زندہ ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، یہ بڑے آرٹسٹک انداز میں قرآن کریم پورے منظر کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے ماضی کے صیغے بولتا ہے، اشرکو، ماضی کے صیغے بولتا ہے قرآن کریم جگہ جگہ۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے، یوں نہیں کہ وہ کہیں گے، بلکہ کہا، نقشہ کھینچ دینے کے لیے۔ اتنا فیکٹ ہے، اتنا حقیقی ہے یہ چیز، جیسا کہ ہو چکی۔ پاسٹ ٹینس بولتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہو چکی، گویا کہ ہونا نہیں ہے، ہو ہی چکی، بالکل یقینی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا وہ منظر زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز بیان ہے۔ تو وہاں سارے جھوٹے معبود وردور اللہ مولاہم الحق، اور سب لوٹا دیے گئے، سب لوٹا دیے جائیں گے اپنے سچے مالک کی طرف۔ یعنی مالک تو بہت سے بنے دنیا میں، لیکن سچا مالک تو ایک ہی تھا، مولاہم الحق، سچا تو ایک ہی تھا، جھوٹے تو بہت سے تھے۔ اس دن سب سچے مالک کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور سارے جھوٹ جو انسانوں نے گڑھ رکھے تھے اس دن گم ہو جائیں گے، ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی، پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی جو آج سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسانوں، تمہاری خدا کے خلاف بغاوت خود تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، ان کو تم لوٹ لو، پھر ہماری طرف ہی تم کو پلٹ کر آنا ہے، اور اس وقت ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، اور پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی، جھوٹی بہار پر تھی، اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں، اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ بس اب ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر اے انسانوں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے لیے جو سوچتے اور سمجھتے ہو۔ لوگوں، تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہوتے ہو جبکہ خدا تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ بھلائی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، اور ان کے چہروں پر اس روز سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی۔ وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو لوگ یہاں برائیاں کماتے رہے، قرآن کریم کمانے کا لفظ بولتا ہے، کماتے، کرتے رہے نہیں، کماتے رہے، یعنی آدمی برائیاں کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کر لیا میں نے، کمال آیا، کوئی گناہ کو کمائی سمجھتا ہے آدمی کہ میں تو بس سب سے عقل مند تو میں نکلا، دیکھو یہ تو میری کمائی ہے، یہ اچیومنٹ ہے میرا، یہ اچیومنٹ نہیں، بربادی ہے تمہاری۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اگر اللہ کو فراموش کر کے ہو۔ اس کو میں نے مختصراً بتا دیا ہے آپ کو، لیکن قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ سب کچھ جو ہے خیر خیرات کر کے اور جو ہے ایک نیکر پہن کے جو ہے گھوم جائیے، سڑکوں پہ نکل جائیے، یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ تو قرآن کریم، یہ کہیں نہیں کہا۔ قرآن کریم اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو دنیا کو دین کے ساتھ لے کے چلنے کا قائل ہے اور جو رہبانیت کا قائل نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کا کہنے کا منشا صرف یہ ہے کہ اسباب بے زندگی جو دنیا کے ہیں ان کو اگر تم نے اپنا مقصود حیات بنایا اور اس زندگی کو تم نے فراموش کر دیا جو حقیقی زندگی ہے، اور اس دنیا کے وسائل سے وہاں کے وسائل تم نے حاصل نہیں کیے، تو تم بیوقوف رہے، گھاٹے میں رہے۔ اگر تم نے اسی کو سب کو مطمع نظر بنایا اور اللہ کی رضا کو مطمع نظر نہ بنایا تو تم گھاٹے میں رہے۔ باقی یہاں خدا تعالیٰ تمہیں روک نہیں رہا۔
تو ان کو خدا تعالیٰ جو لوگ بھلائی کے طریقے پر چلتے ہیں ان کے لیے وہاں پر بھلائی ہے اور مزید خدا کی طرف سے بھلائی ہے زیادہ. اور ان کے چہروں پر روسیاہی و ذلت نہیں، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ وہ پائیں گے. ذلت ان پر وہاں اس دن مسلط ہوگی اور کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑ گئے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے اپنی جگہ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. اور پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور پھر ان کے شریک کہیں گے نہیں تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اگر تم ہمیں پوچھتے تھے تو ہم تمہاری اس پرستش سے قطعاً بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ خود چکھے گا. اس روز سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور اس روز وہ سارے جھوٹ جو انسانوں نے گھڑ رکھے ہیں گم ہو جائیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.